اور جس کانٹیکس میں اس کو لایا جا رہا ہے تو یہ حقائق سے منافی بات ہے اور صرف ایک سیاسی جماعت کا اپنا چھوٹا سیاسی انٹرسٹ، اور نہ صرف ان کا سیاسی انٹرسٹ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو ملک توڑنے کی وہ باتیں کر رہے ہیں، جو عوام کو 9 مئی جیسے واقعے کی طرح اشتعال انگیزی دلوانا چاہ رہے ہیں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ یہ وہ سیاسی ٹولہ ہے جس کی شاید سیاسی بوجھ کوئی بھی نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے چھوٹے سیاسی مفاد کی خاطر اور دوبارہ اقتدار میں آنے کی خاطر ہر وہ حربہ استعمال کر رہا ہے جس سے پاکستانی قوم کو اور ملک کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ کچھ سوالات ایسے بھی آپ کے سامنے رکھے جائیں گے کیونکہ حال ہی میں ایکس کے اوپر جو ایک ٹویٹ کی گئی بانی ہے پی ٹی آئی نے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب اس سے لا تعلقی کا اظہار بھی کیا جا رہا ہے، تو عوام کے سامنے، قوم کے سامنے آپ کو یہ بتانا پڑے گا، آپ کو یہ حقائق رکھنے پڑیں گے کہ اگر یہ آپ کا موقف نہیں تھا یا آپ کی سیاسی جماعت کا موقف نہیں تھا تو یہ ٹویٹ ایکس پہ کس نے کی، وہ کون لوگ ہیں جو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس چلا رہے ہیں، جہاں پہ آپ ملک توڑنے کی بات کرتے ہیں، آپ حمود الرحمان کمیشن کی رپورٹ کی بات کرتے ہیں، آپ مجیب الرحمان کی بات کرتے ہیں، تو آپ یہ بتائیں کہ پچھلے 3.5 سال میں آپ تو حکومت میں تھے، آپ وزیر اعظم پاکستان بھی تھے، آپ پچھلے 11 سے 12 سال کے پی کے میں حکومت بھی کر رہے ہیں، تو کم از کم اس کے ساتھ مطابقت 1971 کے جو افسوسناک ایک سانحہ تھا سکوت ڈھاکہ جس میں ملک 2 لخت ہوا، آپ کو عوام کے سامنے اصل حقیقت رکھنی چاہیے۔ آپ اپنے سیاسی انٹرسٹ کو ملک کے مفاد سے پہلے رکھ رہے ہیں۔ یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ آپ تو صرف ایک ہی نیریٹو کے ساتھ چل رہے ہیں کہ آپ ہیں تو پاکستان ہے، لیکن یہ بیانیہ عوام رد کر چکے ہیں۔ آپ اپنی کارکردگی پہ بات کریں، جو 11 سالہ کے پی حکومت کی کارکردگی تھی۔ آپ اپنی فیڈریشن کی جو حکومت تھی اس کے اوپر بات کریں کہ جو آپ نے عوام کو ریلیف فراہم کیا یا عوام کے ایشوز پہ بات کی۔ نان ایشوز کو آپ ایشوز بنا کے عوام کی آنکھوں میں جو دھول جھونک رہے ہیں، اس سے نہ عوام کا فائدہ ہو رہا ہے نہ ملک پاکستان کا فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن کچھ سوالات بہت ضروری ہیں رکھنے کے لیے، عوام کے سامنے بھی اور آپ کے سامنے بھی۔ جو 1971 کی مکتی بانی تحریک تھی، جو مجیب الرحمان صاحب کے ساتھ اس کو سپورٹ کر رہے تھے، تو یہ عوام کو بھی پتہ ہے، یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ اس وقت مجیب الرحمان کی پشت پناہی کون کر رہا تھا۔ اگر ملک دشمن عناصر اس وقت ان کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور ان کو مدد فراہم کر رہے تھے، اس کا رزلٹ، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آج پاکستان میں خوشحالی آ رہی ہے، لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ مجیب الرحمان کا نام تو لیتے ہیں لیکن وہ اپنے بی بی سی کے انٹرویو میں یہ بات مانتے ہیں کہ 1956 میں جو ہے میں نے پاکستان سے علیحدگی کا خواب دیکھا تھا۔ آپ یہ بھی بتائیں کہ یہ تمام تر چیزیں جو آپ 1971 سے مطابقت دے رہے ہیں اور لوگوں کے اور پاکستانی عوام کے جذبات کو ابھار رہے ہیں، جو اس کو منفی سوچ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو یہ آپ یہ بتائیں کہ آپ کا صرف یہی نیریٹو کہ پاکستان تب ہوگا جب آپ ہوں گے، آپ کا صرف یہی نیریٹو کہ مجھے دوبارہ اقتدار میں واپس لے آؤ، یہ اب عوام کے سامنے آپ کا جھوٹا پروپیگنڈا، منفی پروپیگنڈا
یہ نہیں چلے گا. آپ کا ملک توڑنے کا جو آپ نے ایک تحریک کا آغاز کیا ہے, قانون اپنی حرکت میں آئے گا, اور نہ صرف قانون اپنی حرکت میں آئے گا, جو غداری کا علم آپ نے بلند کیا ہے, حکومت وقت اس پہ پورا آپ سے حساب بھی لے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے خلاف قانونی کارروائی بھی عمل میں لائی جائے گی. آپ کو ایک آئینی اور قانونی طریقے سے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے نکالا گیا, لیکن آج افسوس کہ آپ سکوت ڈھاکہ سے اور مجیب الرحمان سے اس کی مشابہت و مطابقت دیتے ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ اپنے سوشل میڈیا کے تھرو ملک توڑنے کی جو تحریک کا آغاز کر چکے ہیں, اور آج کا افسوسناک واقعہ یقین جانیں کہ کوئی گواہ جو دوسرا اس پریس کانفرنس کا پہلو ہے, وہ ایک گواہ عدالت جاتا ہے اور عدالت میں جا کے اپنی گواہی دیتا ہے, اپنا بیان ریکارڈ کرواتا ہے. اس ملک پاکستان میں میری تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ کون وہ گواہ جا کے کسی بھی کیس میں اپنی گواہی ریکارڈ کروائے گا جب اس کی حالت پی ٹی آئی کے گونز اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کا جو ٹولہ ہے, جو ایک کلٹ فالوئنگ ہے, وہ جا کے اس گواہ پہ ہی جو ہے تھپڑوں کی برسات کر دیں گے, اس گواہ پہ ہی جو ہے دھاوا بات بول دیں گے, اور عدالت میں ایسا ایک سما پیدا کریں گے جس میں ہم یہ کس طرح کا کانفیڈنس بلڈ کر رہے ہیں پاکستانی عوام کے. ہمارے جوڈیشل جو نظام ہے, ایک جج کی عدالت میں ایک انسان اپنی گواہی ریکارڈ کروانے آیا جو کمپلیننٹ ہے, اور اس پہ آپ نے اس کے ساتھ جو سلوک کیا, اس کا نتیجہ آج عوام کے سامنے ہے کہ یہ کون سی قانون اور آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں. جب فیصلے آپ کے خلاف آنا شروع ہوں, آپ گواہان پہ ہی جو ہے چڑھائی کر دیتے ہیں. تو یہ بڑا افسوسناک واقعہ ہے. باقی آپ کے سوالات لینے سے پہلے اس کا تھوڑا سا پہلو جو 1971 کے حوالے سے ہے, اور آج کی جو گواہ کے ساتھ احاطہ عدالت میں جو حرکات کی گئیں, جو ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے, اس پہ بھی آپ کو اپڈیٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ایک تو جس طرح بیرسٹر صاحب کہہ رہے تھے, آج ہماری پریس کانفرنس کا مقصد ہی صرف ایک ہے, اور وہ یہ ہے کہ آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے یہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہیں ہوا, اور یہ سیاسی مخالفین, یہ سیاسی طریقے, یہ سیاسی زیادتیاں ہمارے ساتھ اس سے بڑی بدتر طریقے ساتھ ہوتی رہی. پاکستان میں اور ملک کی جماعتیں بھی ہیں جن کے ساتھ سیاسی زیادتیاں ہوتی رہی, لیکن آج جو پاکستان میں ایک کیمپین چل رہی ہے, آج جو پاکستان میں ہو رہا ہے, یہ آج تک نہ ہوا.